سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم توحید اسماء و صفات کے سلسلے میں اپنی پچھلی 2 کلاسوں سے جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتے ہوئے آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے اسماء الحسنہ اور صفات کے دلائل کے قواعد رکھوں گی انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسا کہ ان کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حدیث جبریل کی روشنی میں سب سے پہلے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے ایک انسان کو اللہ پر ایمان لانا لازمی ہے، باقی 5 چیزوں کے علاوہ سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لانا لازمی ہے۔ ایمان باللہ سے مراد ہے اللہ کی ذات اور وجود پر ایمان، اور عقیدہ توحید پر ایمان۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اور اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات پر ایمان۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ کے اسماء اور صفات میں ایمان لانے کے لیے اس کے بارے میں بھی پھر 3 چیزوں کے قواعد ہیں جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں کیا قواعد ہیں، کہ جب ہم اللہ کے نام کو سمجھیں گے تو اس کے بارے میں ہم کن باتوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے 7 قواعد ہیں، 7 اصول ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے تمام نام حسنہ ہیں، حسن، حسین اور جمیل ہے، سارے ہی نام، یعنی اللہ کا کوئی نام بھی مکمل سے نیچے نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی نام بھی خوبصورتی کے درجے سے نیچے نہیں ہوگا۔ تو حسنہ کے معنی ہے بہت حسین، بہت خوبصورت، بہت کامل نام ہوں گے۔ اللہ کے تمام نام جو ہیں وہ اعلام ہیں، پراپر ہیں، اور ان میں اوصاف ہیں، اللہ کے نام بھی ہیں اور ان میں اوصاف موجود ہیں، ہر نام میں کوئی صفت ہے، کوئی وصف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تیسری بات ہم نے سمجھی وہ یہ کہ اللہ کے ناموں میں جو صفات ہیں وہ یا تو صرف اس نام کی وہی مطلب ہوگا یا ذو معنی ہو سکتا ہے، یا تو اس نام کے اندر ایک ہی مطلب ہوگا، جیسے خصوصی مثال ہم بار بار دے رہے ہیں، الحی، زندگی دینے والا، اس کے علاوہ اس نام کے اندر اور کوئی معنی نہیں پایا جاتا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا نام جس کا ہم نے اگزامپل لیا سمیع، بصیر، تو اس کے اندر صرف ایک ہی معنی نہیں ہوگا سننے والا یا دیکھنے والا، اس کے اندر ذو معنی ہو سکتا ہے، مزید معنی بھی پائے جا سکتے ہیں، مزید صفات بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر۔ چوتھی بات ہم نے سمجھی تھی اللہ کے ناموں کے بارے میں کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں، فکس کر دیے گئے ہیں، حدیث یا سننا جس کو کہتے ہیں ہم، سننا اور کتاب اللہ کے اندر، انسان کی عقل کی اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں، اپنی طرف سے انسان کوئی نام جو ہے وہ بنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ چھٹی بات ہم نے سمجھی تھی کہ اللہ کے نام کسی مخصوص تعداد میں نہیں ہے، اللہ کے جو ناموں کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 99 نیمز کی، 99 ناموں کی، کہ جس نے انہیں یاد کیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اس سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ بے شک 99 نام یاد رکھنا ایک انسان کے لیے وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث ہے، یاد رکھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، وہ اس کے لیے جنت میں جانے کا باعث ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نام ہی صرف 99 ہے، اور وہ ہم نے اس دعا کی روشنی میں یہ بات سمجھی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نام جو تو نے کسی کو نہیں بتائے تو وہ غیب میں بھی موجود ہے۔ تو احادیث اور قرآن کی روشنی میں جو نام ہیں ان کے اندر سے وہ 99 سے زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے 99 ناموں کو یاد کر لینا جو ہے وہ یاد کرنا، اس کو سمجھنا،
اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرنا وہ جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پھر ہم نے جو ساتویں بات سمجھی تھی وہ یہ کہ اللہ کے ناموں میں الحاد نہیں کیا جائے گا، اور الحاد کے ہم نے مختلف جو 4 شکلیں دیکھی ہیں، ایک یہ کہ نام کا یا صفت کا سرے سے انکار کر دینا، دوسرا اس کو کسی سے تشبیہ دینا اپنی مخلوق کی اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ، تیسرا اپنی طرف سے کوئی اللہ کو نام دے دینا، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کے نام سے باطل خداؤں کے نام رکھنا۔ تو یہ اللہ کے ناموں کے بارے میں قواعد تھے، جب ہم ان کو پڑھیں تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری چیز جو ہم نے سمجھی تھی وہ اللہ کے صفات پر ایمان لانے کے قواعد، یا اللہ کی صفات کے بارے میں کیا قواعد ہیں، وہ 5 ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کی صفات صفات کاملہ ہے، اللہ کے نام حسین ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام خوبصورت ہیں، اور اللہ کی صفات کامل ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی نقص یا کمی نہیں پائی جاتی۔ اللہ کی کسی صفت کے اندر کوئی کمی نہیں پائی جاتی، وہ کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ ان لائک ہیومنس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کی کوئی بھی صفت کامل نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے، کہ جو ہر صفت ہی کامل ہے، کسی صفت کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہم نے سمجھی کہ اللہ کی صفات اللہ کے ناموں کے علاوہ بھی ہیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی صفات کا باب اللہ کے ناموں سے زیادہ بڑا اور وسیع ہے۔ یعنی اگر اللہ کے 140 نام کسی نے ڈھونڈ لیے تو ان 140 ناموں کے اندر 140 صفات موجود ہوں گی ہر حال کے اندر، لیکن ان 140 سے زیادہ صفات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو لازمی نہیں ہے کہ ہر نام کے اندر ایک ہی صفت، تو ناموں کے اندر بھی صفات ہوں گی، اور جو صفات معلوم ہیں ہمیں ثابت ہیں، اس لازمی نہیں کہ ان صفات کا کوئی نام اللہ کا جو ہے وہ رکھا جائے، یا اللہ نے کوئی نام بھی ان صفات سے ریلیٹڈ اپنا رکھا ہوگا۔ تو اس کی بھی مثالیں ہم سمجھ کے گئے تھے کہ جس طرح سمیع ہے ایک ہی نام ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری اللہ کی صفات پائی جاتی ہیں، اور لیکن اگر اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں، جس طرح اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف جو ہے وہ پلاٹ کرتے ہیں یا مکر کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے زیادہ بہتر مکر کرنے والا ہے، لیکن اس مکر کی صفت سے ہم اللہ کا کوئی نام خدا نخواستہ الماکر نہیں رکھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لازمی نہیں کہ صفت کے ساتھ نام ہو، لیکن یہ لازم ہے کہ ہر نام کے اندر اللہ کا کوئی صفت موجود ہوگی، اور صفات کا باب اللہ کے ناموں کے باب سے بہت بڑا ہے۔ پھر تیسری بات ہم نے سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو ہے ثبوتیہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پازیٹیو، ایک ہے سلبیہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس لیے نیگیٹو ہے کیونکہ اس کے اندر کمی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن دراصل وہ ثبوتیہ کو مکمل کرنے کے لیے، دراصل وہ ثبوتیہ کے کمال کو بیان کرنے کے لیے۔ چوتھی بات ہم نے یہ سمجھی کہ صفات ثبوتیہ جو ہے وہ مدح یعنی تعریف اور کمال پہ ہیں، اور جو صفات سلبیہ ہیں جیسے کہ میں نے آگے پہلے ہی آپ کو یہ بات کلیئر کی کہ وہ دراصل صفات ثبوتیہ کو مکمل کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ پانچویں اور آخری بات جو ہم نے اس سلسلے میں سمجھی تھی، پانچویں بات جو ہم نے سمجھی تھی وہ یہ کہ صفات ثبوتیہ کی 2 اقسام ہیں، ایک ذاتیہ اور ایک فعلیہ، یعنی یہ 2، ایک تو اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے وہ، اور دوسری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے افعال سے، اس کے کاموں سے ریلیٹڈ ہے، اس کے امر سے ریلیٹڈ ہے، اس کے احکامات سے ریلیٹڈ ہے، اس کی انتظامی جو احکامات ہیں، افعال ہیں، ان سے ریلیٹڈ ہے۔ پھر ہم نے چھٹی بات جو سمجھی تھی وہ یہ کہ انسان 2 اعتقادی خطرناک قسم کے گناہ کر کے جو ہے وہ شرک کا یا بدعات کا سبب اس کے لیے اس کے ایمان میں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تمثیل، کسی بھی مثال کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تعویل پیش کرنا کسی مثال کے ذریعے سے، اور دوسری بات یہ کہ اس کی کسی بھی صفت کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کرنا کہ ہاں وہ اگر نازل ہوتا ہے تو اس طرح سے نازل ہوتا ہے، یا اپنے فرشتوں کے کندھوں پہ نازل ہوتا ہے، اپنے عرش سے ہوتا ہے، خدا نخواستہ اس قسم کی جو کیفیت بیان کرنا اللہ کی کسی صفت کا، یہ دونوں کے دونوں ایمان میں نقص کا سبب ہو سکتے ہیں انسان کے لیے۔ ساتویں اور آخری بات جو ہم نے سمجھی تھی صفات کو سمجھنے سے متعلق وہ یہ کہ تمام صفات بھی توقیفی ہوں گی، جس طرح تمام اسماء توقیفی ہیں، جو بیان کر دیے گئے، جو نص میں ثابت ہے،
صرف وہی ہوں گے، انسان اپنی طرف سے کوئی صفات پیش کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو ان تھوڑے سے خلاصے کے بعد آج انشاءاللہ تعالی جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تیسرا اور بہت ہی اہم آخری ٹاپک اس کتاب کا، اور یقیناً آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم کس کتاب سے یہ ساری چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ اس کا نام ہے القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسماء الحسنی، اور اس کے رائٹر ہیں محمد صالح عثیمین، اور یہ بہت ہی بڑے جو ہیں وہ اسلام کے اسکالر گزرے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت کتاب عربی میں لکھی جس کا ترجمہ جو ہے اس سے میں آپ کے سامنے کوشش کر رہی ہوں کہ ان چیزوں کو واضح کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی اسی طرح سے توفیق عطا فرمائے جس طرح سے جو ان کے رائٹر جنہوں نے اس کی اردو ترجمہ پیش کیا عبداللہ ناصر رحمانی، انہوں نے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج جو ہم قواعد سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے اسماء الحسنہ اور صفات کے لیے جو دلائل دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان دلائل کی وجہ سے ہی کچھ فرقے جو ہیں وہ اسلام کے اندر بن گئے اللہ کے ناموں اور صفات سے متعلق۔ اللہ کے ناموں سے متعلق تو اتنی کنفیوژن لوگوں میں نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے صفات سے متعلق جو ہے وہ لوگوں نے کچھ گمراہی کے راستے اپنائے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دلائل انہوں نے لیے وہ دلائل عقلی دلائل کو اس کے اندر شامل کر دیا، جبکہ اس کے دلائل کے سلسلے میں سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جو دلائل اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں ہیں وہ صرف دو ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ ہم یاد رکھیں اسلام کے کسی بھی رول کے بارے میں جب ہم یہ کہیں گے کہ نص، تو نص صرف یہی دو ذریعے، کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی بیس ہے وہ حدیث کے جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب، اور دوسری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری سنت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اصحابہ کرام کا عمل بھی جو ہے وہ داخل ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی چیز کے بارے میں دلیل لینی ہے، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ اسماء توحید ہے، چاہے وہ جو ہے حدیث کو قبول کرنے کے لیے کسی بھی چیز کے بارے میں، ہم جب بھی اسلام کے کسی بھی شاخ کے بارے میں بات کریں گے تو نص صرف دو ہیں، پہلی کتاب اللہ، دوسری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بغیر کسی بھی دلیل سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے لیے جن اسماء اور صفات کا اثبات ہے، یعنی جو ثبوت ہے، موجود ہیں، ان کا اقرار ہم پہ واجب ہے، اور جو کتاب و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی نفی کر دی اس کی نفی ہم پر واجب ہے۔ تو اور اسی طریقے سے اگر کسی صفت کمال کی ضد کے طور پہ نفی کی اللہ کے لیے ثابت ہے تو یعنی اس کے لیے نہ تو اس صفت کا کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی نفی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے، ہم بھی اس کے بارے میں بلا وجہ کی کوئی فضول قسم کی بحثیں نہیں کریں گے۔ جس طرح سے اللہ کا استواء علی العرش ہے تو اس کے اندر ہم امام مالک کا بہت زبردست جو جواب ہے وہ پڑھ کے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان کی طرف جانا جو ہے وہ یعنی استواء علی العرش جو ہے مستوی ہونا، بلند ہونا، یہ بات ثابت ہے، لیکن کس طرح سے؟ جب شریعت اس کے بارے میں، کتاب و سنت اس کے بارے میں خاموش ہے تو پھر ہم بھی اس کے بارے میں خاموش ہی رہیں گے، بلا وجہ کے اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے جب کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی یہ نفی یعنی نفی کی صفات جو ہیں یا جن صفات کی نفی کی گئی ہے وہ ثابت ہے کہ اللہ کو موت نہیں آئے گی، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں ہوتی، اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اللہ ظلم نہیں کرتا، تو پھر جو ہے انسان بھی، ہم میں سے بھی کوئی جو ہے وہ یہ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ نہیں شاید اس کے کچھ اور معنی ہوتے ہوں۔ تو جن باتوں کی نفی اللہ نے کر دی اور اس کی نفی کے لیے جو ہے وہ انسان یہ کوشش کرے
کہ نہیں اس کے اندر سے کوئی اور معنی نکالے یا اس کی کوئی اور تعویل کرنے کی کوشش کرے تو ہم پہ واجب ہے کہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے. جہاں پہ شریعت خاموش ہے وہاں پہ ہم بھی خاموش رہیں گے. جتنا شریعت نے بتا دیا اتنا ہی ہم اس کو قبول کریں گے. اس کی ایک اور مثال جو ہے جہد، جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن کے اندر جہد کا اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا. تو اب اس جہد سے تین باتیں، جہد کا مطلب ہے رخ، اللہ کے لیے رخ. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس قرآن کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ وہ مستوی ہوا عرش کے اوپر. تو پھر تین باتیں ہوئی کہ اللہ کا رخ کیا ہوا، کہ یا تو نیچے ہے یا وہ اوپر ہے، اس طرح کے کسی مخلوق نے اس کو گھیر رکھا ہے، یا پھر وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو گھیر رکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ پہلا معنی تو ہر لحاظ سے غلط ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے نیچے، نعوذ باللہ، یہ تو ناممکن سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جی اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق نے اس کو گھیر رکھا ہے، یہ بھی ناممکن سی بات ہے. تو جو سب سے بہترین اور عقل کے قریب اور حق کے قریب ہے وہ یہ کہ اللہ کا ایک نام ہے اعلیٰ، وہ بلند ہے اپنی ساری مخلوقات کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اللہ کا احاطہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو یعنی یہ اس کے بارے میں بے شک جو ہے وہ کتاب اور سنت خاموش ہے اس بارے میں. صرف اللہ تعالیٰ نے جہد کا ذکر کیا. تو ہمیں بھی بیسیکلی ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں خاموش رہیں، لیکن جب ہم اس کو قریب ترین کتاب و سنت کے وہ دیکھیں گے، جہد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہم اللہ کے لیے جو پازیٹیو، جو اس کی سب سے پازیٹیو اور سب سے ثابت ترین جو اس کی صفات ہیں اس کے قریب ترین اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے اندر بلا وجہ نیگیٹیوٹی یا اس کے اندر جو غلط یا اللہ کو جو زیب نہیں دیتی جو بات، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو ملانے کی کوشش نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں جو بات پتہ چلتی وہ یہ کہ قرآن کی ہر وہ نص جو قرآن حکیم کے کسی حکم پر ایمان کو واجب کرتی ہے، وہ سنت رسول پر بھی ایمان لانے کی واجب کرتی ہے ہمیں. کیونکہ قرآن نے ہی ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جس نے اللہ کی اطاعت کی اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. اور ظاہر ہے رسولوں کو اس دنیا میں بھیجنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اطاعت کے طریقے جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے سکھائے جائیں. تو سب سے زیادہ جو اللہ کا مطیع ہوتا ہے وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا رسول ہوتا ہے. تو جب ہم کسی قسم کے کوئی دلائل اپنی طرف سے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سرے سے اس بات کا انکار کر دیا کہ اللہ کا جو رسول ہمیں جو بات سکھا رہا ہے دراصل اس کو یا تو خدا نخواستہ خود نہیں پتا تھی، یا وہ ساری عمر ہمیں غلط بات سکھاتا رہا، یا استغفر اللہ نعوذ باللہ اس نے تو سمجھا نہیں صحیح لیکن ہم نے صحیح سمجھ لیا. یہ ضروری ہے اس لیے اس بات کو بیان کرنا کیونکہ آگے جا کے ہم ان گمراہ فرقوں کی بات کرنے والے کہ جنہوں نے اپنی عقل کا عمل دخل بیچ میں کر کے اپنے آپ کو گمراہ کر لیا. تو دوسرا جو پہلا تو یہ ہو گیا کہ ہم نے تین باتیں اس کے بارے میں سمجھی کہ جو نص ہے کسی بھی قسم کا اصول بنانے کے لیے اسماء اور صفات کے بارے میں وہ صرف اور صرف قرآن اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اس کے اندر پھر صحابہ کا فہم بھی شامل ہو جاتا ہے کیونکہ وہی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور اس پہ سب سے بہترین طریقے سے عمل کرنے والے تھے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ تمام کے تمام صحابہ عدل ہیں، ان میں سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. دوسرا قاعدہ ہم اس کے سلسلے میں وہ پڑھیں گے وہ یہ کہ جس طریقے سے قرآن و سنت کے اندر نصوص میں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفت یا نام کو بیان کر دیا اس کو ہم اسی طریقے سے سمجھیں گے، یعنی ان کے ظاہر پر محمول کریں گے. جو سنتے ہی سب سے پہلی بات سمجھ میں آئی، یعنی جو سب سے پہلی بات سمجھ میں آئے گی، جس طرح فار ایگزامپل اگر کوئی کہے میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کے لاؤں گا تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جائے گا اور جا کے چاند تارے توڑ لائے گا؟ نہیں. اردو میں اس کا یہ محاورہ کس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک شخص اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ کسی انسان کی خاطر وہ کتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے.
ہے نا. تو اسی طریقے سے چونکہ عربی جو ہے یہ قرآن جو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو تھی وہ عربی تھی، تو اس کو ہم غیر عربی دان جو ہیں وہ خود سمجھنے کی کوشش نہیں کریں، بلکہ اس کی زبان کا جن کو سب سے زیادہ عبور حاصل ہے، پہلے اللہ، کتاب اللہ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صحابہ کا فہم. تو عربی زبان چونکہ جیسا کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھانے والے کون ہوں گے؟ عربی دان ہوں گے، جنہوں نے عربی کی زبان پہ عبور حاصل کیا ہوا ہے، یا جن کو عربی کی تمام قسم کی کیا کہنا چاہیے، گرامیٹیکل، ایڈیومیٹیکل، یا جو بھی ریٹرکس جو ہوتے ہیں سارے کے سارے، جو عربی کی ڈیپتھ ہے جو وہ جانتے ہوں گے، وہی اس کے معنی اور اس کی جو دلائل ہیں سب سے بہترین اخذ کر سکتے ہیں قرآن کے اندر سے. تو ہم یقیناً سب سے پہلے کس کو جو ہے وہ دلیل بنائیں گے؟ ایسے لوگوں کی بات کہ جن کو عربی کی بات کی سمجھ، اور ظاہر سی بات ہے پھر تو کلیئر ہو گیا کہ قرآن کے اندر اللہ سے بہتر کون عربی بیان کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس عربی کو سب سے بہتر کون ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، اس کے معنی کو کون اخذ کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بہترین ان کو سن کے اس پہ عمل کرنے والے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. تو ہم جو سمجھیں گے جیسے، اور انہوں نے بھی کس طرح سے سمجھا، اول تو یہ کہ جس طرح اس لفظ کو انہوں نے قرآن کے اندر پڑھا، اس سے جو انہوں نے فوراً معنی لیے، اور اس کا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معنی انہوں نے سمجھے، اسی کے مطابق ہم بھی اس کو اسی معنی کے اندر لیں گے، اس کو جو ہے اس کی فصاحت کے پیش نظر، کہ جو قرآن کی فصاحت ہے، اور جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اس فصاحت سے جس طرح سے اخذ کیا، جس طرح سے اس کی تفسیر کی. تیسرا قاعدہ ہم یہ سمجھیں گے کہ صفات کے بارے میں اس کی دو ظاہری حیثیتیں، ایک ہمیں معلوم ہے اور دوسری مجہول ہے. بار بار ایک ہی اگزامپل اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اس اگزامپل سے اس کے مختلف نوعیت کے جو قواعد ہیں وہ سمجھ آ سکیں. یہاں پہ بھی میں اگین جو آپ کو اگزامپل دوں گی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو استوا کی 6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے استوا علی العرش کا ذکر کیا، تو جو اس کا مستوی ہونا ہے اس کی ظاہری حیثیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہوئے. اس کی جو مجہول حیثیت ہے، جو نامعلوم حیثیت ہے، وہ یہ کہ کس طرح بلند ہوئے. ٹھیک ہے، تو ہر صفت کی ایک ظاہری حیثیت ہوگی، ایک مجہول حیثیت ہوگی. ہم اس مجہول حیثیت کے بارے میں جو ہے وہ اپنی عقل کو لڑانے کی کوشش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کے اندر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اتارا ہے کہ ہر انسان اس کو سمجھ سکتا. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر قرآن کے اندر کسی بات کو بیان کیا ہے تو انسان اس کے اندر تدبر نہیں کر سکتا، تفکر نہیں کر سکتا؟ جب اللہ نے خود دعوت دی ہے تو کہاں تک کرے گا؟ وہاں تک جہاں تک شریعت اس کی رہنمائی کرتی ہے. اس کے بعد اپنی عقل جہاں پہ اس کو اس کے اندر ایڈ کرنی پڑے گی وہاں پہ وہ رک جائے گا. تو تدبر، تفکر، یعنی جو آیت کریمہ کے جو معنی معلوم ہو سکتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے اندر تدبر اور تعقل اور تفکر کا حکم دیا ہے، تاکہ اس کے فہم کو، اس کے معنوں کو سمجھنے کے بعد انسان نصیحت قبول کرے اور اپنے اس کی عقیدے کی اور اپنی جو ہے زندگی کو، اپنے دین کو درست کر سکے. تو ان 3 کے بعد جو ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے 3 وہ رکھے ہیں قواعد، اس کے بعد جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان کی ایک بات بہت زبردست ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ان نصوص صفات کے معنی کا تعلق ہے تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں تدبر کا حکم دیا ہے اور فہم کے بارے میں کہا ہے، اگر ہم یہ بات مان لیں کہ وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر چیزیں بیان کی وہ اتنی مشکل تھی کہ نہ تو نبی سمجھ سکے اور نہ اس کے بعد
ان کی امتیں سمجھ سکی. تو ہم اعوذ باللہ کیا ہم ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ کتنی تعجب انگیز بات ہوگی. اور میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں یہ اس لیے یہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں تاکہ جب ہم گمراہ طبقوں کی بات کریں تو ہمیں یہ بات کلیئرلی سمجھ آ سکے کہ ہم ان کو کیوں گمراہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ بات بیان کی کہ اگر قرآن کی باتیں اتنی سمجھ یا تدبر والی نہ ہوتی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تدبر اور تعقل کے لیے کہہ رہے ہوتے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ایسی بات کے بارے میں تدبر کرنے کو کہہ رہے ہیں جس کو اس کے خود کے رسول نے نہیں سمجھ سکے. تو پھر وہ آگے ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کے اندر بیان کی گئی باتوں کا معنی صرف اللہ ہی کو معلوم ہے اس لیے اسے چھوڑ دینا چاہیے. نہیں، اسماء اور صفات کو مانیں گے اسی طرح جس طرح کے ہمیں بیان کر دیا گیا. جہاں پہ شریعت نے روک دیا وہاں پہ ہم بھی رک جائیں گے. چوتھا قاعدہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو ذہن کے اندر یعنی آیت کے سیاق و سباق کے لحاظ سے ہم اس لفظ کو سمجھیں گے. آیت کا جو سیاق و سباق ہے اس کے لحاظ سے ہم اس لفظ کو سمجھیں گے. جیسے القریہ، القریہ جو ہے وہ قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے انہیں یا تو ہلاک کر دینے والے یا سختر سزا دینے والے. تو یہاں پر مراد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قریہ سے لوگ، جو اس جگہ پہ رہنے والے لوگ ہیں. دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قالوا انا مہلکو اہلی ہذہ القریہ. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مراد قریہ سے بستی کی ہے یعنی وہ جگہ. تو ہم نے کس طرح سے یہ معنی اخذ کیا؟ اول تو یہ کہ ظاہر ہے یہی معنی صحابہ کرام نے بیان کیے، یہی معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. وہ ہم تک پہنچے تو ہم نے یہ بات سمجھی کہ انہوں نے یہ معنی اخذ کیے آیت کے سیاق و سباق سے. تو جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو ہم سمجھنے جائیں گے جس طرح سے ہم نے شروع میں مثال سمجھی تھی السمیع کی کہ ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب السمیع کا ذکر کرتے ہیں تو وہ خالصتاً سننے والے کے طور پہ، دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب سمیع اور بصیر کا ذکر کرتے ہیں تو ایسے دو لوگوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو آپس میں سرگوشی کر رہے تھے اور ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا سننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنی جو صفت بیان کی وہ سمیع کی صفت تھی. یعنی اللہ تعالیٰ سرگوشیوں کو بھی سن لیتا ہے. اور پھر اسی تو ہم نے کس طریقے سے یہ بات سمجھی؟ اس آیت کے سیاق و سباق سے کہ اس صفت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہاں پر کیا مقصد ہے بیان کرنے کا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آگے بھی جب ان سیاق و سباق سے سمجھنے جائیں گے ان چیزوں کو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ اللہ کے ناموں کی صفات کی کلیئرٹی ہو جائے گی کہ کہاں پہ ہم نے اس صفت کو کیسے اخذ کیا. تو اس آیت کے لحاظ سے ہم نے سمجھا کہ اللہ کے اس نام کی یہ صفت یہاں پہ ڈفرنٹ اور دوسری جگہ پہ ڈفرنٹ کیوں ہے، کیوں مختلف ہم اس کو سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت کی وجہ سے کہ وہ کہاں پہ پیش کی جا رہی ہے، اس آیت کے اندر کیا بات پیش کی جا رہی ہے اور اس بات کے ذریعے سے اللہ کی صفات سے ہمیں، اللہ کے اس نام سے ہمیں کون سی صفات کو اخذ کرنا ہے. اچھا، اب یہاں پر جب یہ ہم نے باتیں کر لیں اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے جو ہے ان باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو گمراہی کے قریب کر لیا اور گمراہ ہو گئے کہنا چاہیے. لیکن اگر ہم ان کو اس کیٹیگری میں شامل کریں کہ ایک وہ کیٹیگری بھی ہے جو درست منہج کے اوپر ہے تو یہ طبقہ جو ہے یہ سلف صالحین کا ہے جو اس عقیدے پہ جمع ہے کہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قائم تھے. یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعت کہتے ہیں. یہ بھی وہ فرقہ ناجیہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو جنت میں جائیں گے. فرقہ ناجیہ جو جنت میں جائے گا یہ کون ہوں گے؟ جو اللہ کے کتاب، اس کے رسول کی سنت اور اس کے صحابہ کے طریقوں پر چلیں گے. تو ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ وہ اہل سنہ والجماعت ہوں گے. تو جو لوگ اسی راستے پہ چلتے ہیں وہ اپنے آپ کو آج بھی اسی کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں، اہل سنہ والجماعت، جن کے عقیدے کو ہم بھی پڑھ اور سمجھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جس عقیدے پہ ہم بھی قائم ہیں انشاءاللہ تعالی. تو دوسرا جو طبقہ ہے وہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے ناموں اور ان نصوص کے باوجود
یا تو اللہ کے نام کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ لوگ جو ہے مشبہ کہلائے. یہ جو طبقہ ہے جنہوں نے اللہ کے ناموں کے ساتھ تشبیہ دی کسی چیز کو، اور انہوں نے کہا کہ خالق کی صفات مخلوق کی صفات سے ملتی جلتی ہیں، یعنی انہوں نے اخذ کرنے کی کوشش کی کہ جس طرح مخلوق دیکھتی ہے شاید اللہ بھی اسی طرح دیکھتا ہے، جس طرح مخلوق کا سننا ہے اسی طرح اللہ کا سننا بھی ہے، جس طرح مخلوق کا ہاتھ ہے اسی طرح اللہ کا ہاتھ بھی ہے. تو انہوں نے شباہت دے دی اللہ کو، اور ہم پڑھ کے گئے کہ الحاد والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، کہ سیجزون ما کانوا یعملون، ان کے لیے جزا ہے اس چیز کی جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے ناموں کے ساتھ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے مشبہ، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اور انسان کی عقل بھی اس بات کو جو ہے وہ اگر صحیح ہے، عقل سلیم ہے، تو وہ بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ خالق اپنی مخلوق کی جیسا کیسے ہو سکتا ہے، یقیناً وہ الگ ہے. تو پھر ہم ان نصوص کے اوپر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ خالق اور مخلوق میں مشابہت ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگ جو گمراہ ہوئے، انہوں نے شباہت دینے کی کوشش کی مخلوق اور خالق دونوں کی بیان کردہ صفات کو. رب ہے ہی اللہ، اور وہ اسی لیے رب ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے ڈیفرنٹ ہے. پھر جو مشبہ ہیں، اس کے بعد جو دوسری قسم ہے جنہوں نے اپنے آپ کو وہ کر لیا، کیا کہنا چاہیے، گمراہی میں وہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تشبیہ نہیں دیں گے. انہوں نے بدعت کی ایک، مشبہ نے، اور اس کی تعویل کے طور پہ اس گروپ نے ایک اور بدعت میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو شباہت نہیں دے سکتے، ہم اللہ کے لیے کسی قسم کی کوئی شباہت تو نہیں دے سکتے اس کی مخلوق کے ساتھ، اس لیے ہم مکمل طور پہ ان صفات کا ہی انکار کر دیتے ہیں. انہوں نے مکمل طور پہ ان صفات کا ہی انکار کر دیا جس کے اندر ان کو کوئی لاجک نہیں ملی. اب لاجک تو انسانی عقل جو ہے وہ کیا وہاں تک پہنچ سکتی ہے جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے؟ تو ظاہر ہے یہ تو غیب کی باتیں ہیں، وہ کس طرح سے انسانی عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے انہوں نے جہاں پر دیکھا کہ کوئی دلیل نہیں ہے، جہاں پہ یہ معطلہ کہلائے، وہ مشبہ تھے جنہوں نے شباہت دی، یہ معطلہ کہلائے جنہوں نے معطل کر دیا، بالکل ہی معطل کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہیں وہ بالکل ہی نہیں مانتے ایسی صفات کو کہ جس کے اندر ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی شباہت جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ دینی پڑے. سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ انسان جب یہ جان لیتا ہے کہ خالق اپنی مخلوق جیسا نہیں تو وہ کیوں شباہت دے؟ اور جب اس نے یہ جان لیا کہ لیسا کمثلہ شیء، خود اللہ نے اس کے لیے کہہ دیا، تو اس کو واقعی شباہت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جب اسے شباہت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آٹومیٹکلی جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات قرآن اور سنت میں بتائے، وہ اس کو اسی طرح قبول کر لے گا، یہ کہتے ہوئے کہ جیسے اللہ کے لائق ہے، جیسے یہ صفت اور نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس کا حق ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس کی شایان شان ہے، جیسا اللہ عز و جل کے لیے یہ جو ہے وہ راس آتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو یہ نام اور یہ صفت جو ہے زیب دیتی ہے، تو آٹومیٹکلی نہ تو اس کو شباہت دینی پڑے گی اور نہ ہی اس کو اس نام اور اس صفت کا انکار کرنا پڑے گا. تو انہوں نے معطلہ نے مشبہ کے جواب کے طور پہ دوسری بدعت ایجاد کر دی. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں اللہ کے ناموں کا بھی، کچھ ناموں کا بھی، کیونکہ اس میں بھی شباہت آ سکتی ہے، اور کچھ جو ہے وہ صفات کا، یا مکمل طور پہ تمام ہی صفات کا کہ جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ شباہت کرنی پڑے گی. تو اس وجہ سے ہم انکار ہی کر دیتے ہیں تاکہ نہ تو ہم وہ گناہ کریں اور نہ ہی ہم کوئی کسی ہونے والے گناہ کے اندر مبتلا ہوں. تو دونوں ہی طبقوں نے بہت بڑی غلطی کی، دونوں ہی طبقوں نے گمراہی خرید لی. تیسری جو قسم ہے گمراہ لوگوں کی، وہ ہے انہوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا اچھا اللہ نے کہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے، اللہ نے اپنے ہاتھ کا ذکر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کو بیان کر رہا ہے. نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا اس کا ہاتھ ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ما منعک ان تسجدوا لما خلقت بیدی،
جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ نے پوچھا شیطان سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے دو ہاتھوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم کیسے یہ کہہ دیں کہ نہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ذکر کریں؟ تعویل کا مطلب ہے کہ اس معنی کو اسی طرح نہیں لینا بلکہ اس سے ہٹ کے اپنی عقل کے ذریعے سے کوئی معنی بنانے کی کوشش کرنا، جبکہ ابھی ہم قواعد میں یہ بات پڑھ کے گئے کہ نہیں، جس طرح اللہ نے اس کو بیان کر دیا، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کر دی، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام نے جو فہم لیا وہ اسی طریقے سے، کیونکہ عربی دان تھے وہ، اور وہ عربی کی ہر جو گرامر ہے اس کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ اللہ کے ہاتھوں کا مطلب ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، تو پھر ہم کیسے اپنی عقل کو اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو تعویل کرنے والے اہل تعویل ہیں، انہوں نے بھی بہت بڑی گمراہی کا کام کیا۔ تینوں طبقوں کے اندر کہاں پہ آ کے غلطی ہوئی؟ لی انہوں نے، دیکھیں تینوں نے ہی کہاں سے لیے نص لیا، انہوں نے دلیل کہاں سے لی؟ قرآن اور سنت سے۔ تینوں نے دلائل لیے قرآن اور سنت سے، لیکن کہاں گمراہ ہوئے تینوں؟ جہاں پہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ اس کو پکڑے رکھتے اور کہتے کہ ہاں انہوں نے جس طرح سے سمجھا اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی وہ اس گمراہی کے اندر نہ مبتلا ہوتے، نہ وہ یہ سوچتے کہ ہمیں تشبیہ دینی پڑے گی اور مشبہ بنتے، نہ وہ یہ سوچتے کہ چونکہ ہمیں تشبیہ دینی پڑے گی اس لیے ہم مکمل طور پہ انکار کر دیتے ہیں تو معطلہ بن گئے، اور نہ ہی وہ اہل تعویل میں سے ہو جاتے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ نہ تو ہم تشبیہ دیں گے نہ ہی ہم جو ہے وہ مکمل طور پہ انکار کریں گے، لیکن ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہی اور اس کے لائق نہیں ہے اس سے ہم کوئی اور معنی نکال لیں گے اور کوئی اور تعویل بنا دیں گے۔ تو یہ ان تینوں نے جو ہے وہ بہت بڑی غلطی کی، اپنی عقل کو بیچ میں لا کے، اپنی عقل کو سائیڈ میں رکھتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے فہم کو سامنے رکھتے تو کبھی بھی اس گمراہی کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائے اور صرف اپنی کتاب پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ اور صحابہ کے فہم کو لے کے اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اب ہم جو سمجھنے جا رہے ہیں وہ یہ بات کہ کیا ہر ایک پہ یہ حکم لگایا جا سکتا ہے، اور کیا اگر کوئی اس قسم کی بات کرتا ہو تو اس کے بارے میں ہمارا کیا جو ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے، یعنی کوئی اس کو کافر کہا جائے، فاسق کہا جائے، تو اس بات کو اب انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص پوچھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ تین قسم کی تعویلیں کرنے والوں کو کافر کہا جائے یا فاسق، تو ہم ہر بات کے بارے میں ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے اہل سنہ و جماعت کا کہ کسی کو کافر یا فاسق قرار دینا ہماری ذمہ داری نہیں، اس چیز کا فیصلہ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سپرد ہے۔ کسی کو تکفیر یا اس کے فاسق ہونا یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے، اور اس کی نص سے اگر اس کے دلائل نہیں ہیں تو اس کو بیان کیے جائیں، اسے بتائے جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ مسلمان ہے اور بظاہر اسلام کے سارے جو شرعی احکامات ہیں ان کے اوپر چلتا ہے، ان پہ قائم ہے، اور کسی شرعی دلیل سے اس کے ایمان کا چلے جانا جو ہے وہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ صادر کرنا بہت ہی بڑی وعید ہے، بہت خطرناک کام ہے یہ، خود اس انسان کے لیے جس نے کفر اس کو کافر کہا، فاسق کہا، اور دوسرے انسان کے لیے بھی، کیونکہ جب وہ یہ سنے گا تو بہت ممکن ہے کہ بجائے ہدایت کی طرف آنے کے وہ اور زیادہ ضد میں آ کر جو ہے وہ ہدایت سے دور چلا جائے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں اسے ایک ضرور کافر ہو جائے گا، اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ اگر تو اس کے کہنے کے مطابق کافر ہے تو صحیح، ورنہ وہ کفر کا حکم تیرے اوپر ہی لوٹ آئے گا، یعنی اگر وہ واقعی
ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اور اس قسم کی گفتگو کو سنتے ہوئے اسے کافر کہہ دیا، تو دراصل ہم نے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ ابھی ہم نے بظاہر اس کے عمل کو اور اس کی باتوں کو سنتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے اس کے دل میں یہ عقیدہ نہ پایا جاتا ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی شخص کو کافر یا اللہ کا دشمن کہا اور وہ ایسا نہیں، تو پھر کہنے والا کافر اور اللہ کا دشمن قرار پائے گا۔ تو اس لیے کسی بھی مسلمان پہ کفر یا فسق کا فتویٰ لگانے سے پہلے دو چیزیں دیکھ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث میں یعنی نص میں کوئی ایسی بات موجود ہو کہ اس شخص کی کوئی بات یا اس شخص کا کوئی عمل جو ہے وہ کفر قرار دیا گیا ہو، تو پھر ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ جو ہے فسق ہے، اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جس شخص کو اس کی قول یا فعل کی بنا پہ کافر یا فاسق کہا جا رہا ہے، تو اس کے اندر تمام وہ شرائط موجود ہونی چاہیے، اور اس نے وہ تمام شرائط کو پار کر لیا ہو، اس حد کو پار کر لیا ہو، ٹھیک ہے نا، اس حد کو اس نے پار کر لیا ہو کہ جس کے بعد اب اس کو کافر یا فاسق کا وہ کہا جا سکتا ہو، یعنی اس کو کہا یہ بہت اہم شرط ہے کہ جس کی مخالفت کی وجہ سے اسے کافر یا فاسق کہا جا رہا ہو، اسے معلوم تو ہو کہ مجھے کیوں کفر یا فسق کے وہ لگائے جا رہے ہیں میرے اوپر فتوے۔ تو اس لیے اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ جو فرائض کا انکار کرے، یعنی اس کی 3-4 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ انسان جو ہے وہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اور اس لیے وہ ایسی کوئی بات کہہ رہا تھا، تو کیا ہم اس کے اوپر کافر اور فاسق کا جب فتویٰ لگا دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آٹومیٹیکلی اسلام سے بدزن ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسے انسان کو ہم نے بتا بھی دیا، اس کے سامنے اس کی غلط تعویل کے دلائل بھی دے دیا قرآن اور سنت سے، اب اس کے بعد ہمیں صبر کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو درست کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک کافر ہو سکتا ہے کسی انسان کو جو نیا نیا فار ایگزامپل مسلمان ہوا، اس کو زبردستی جو ہے وہ ایسا کلمہ کہنے پہ مجبور کر دیا گیا ہو، کوئی کسی پیر فقیر کو کسی کا وہ تھا پیری مریدی کے اندر تھا، اور اس کے پیر مرید نے جو ہے اس کو اس بات کے اوپر مجبور کیا کہ وہ یہ کہے، ورنہ وہ ظاہر اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اس کی اس بات کو مان لے گا، تو اس کو ہم کیسے فاسق یا کافر کہہ سکتے ہیں جبکہ اس نے مجبوری کے عالم میں کیا؟ ایک مجبوری اس کی جہالت تھی، دوسری مجبوری اس کی اندھی تقلید تھی، اور تیسری مجبوری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ اس کو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے الفاظ اپنے منہ سے نکالے۔ آج کل ہمیں مختلف دنیا کے ایریاز کے اندر، انڈیا میں، چائنا میں ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ وہاں پہ زبردستی لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، یا تم یہ کہو کہ اللہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ الہاد کی وہ قسمیں جو اس سے مجبوراً کہلوائی جا رہی ہیں، ہم اس کو کیسے کفر کا یا فسق کا اس کے اوپر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں؟ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کے اوپر ایسی کیفیت ہو جائے، کسی غم کی بہت شدید حالت ہو، بہت ہی خوشی کی کوئی حالت ہو، کوئی بہت ہی خوف کی ایسی حالت اس کے اوپر ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہو، اس نے فرط جذبات میں آ کے یہ بات کہہ دی ہو، جس طرح وہ حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے جو انس بن مالک رضی اللہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک بندہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی بیان کرتے ہیں اس کے اندر اس بات کی کیفیت کہ اللہ کو ایسا بندہ کتنا عزیز ہے کہ جو پلٹ آتا ہے اپنے رب کی طرف، جو ہے توبہ کرنے کے لیے خوشی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہو جاتے ہیں ایسے بندے سے کہ جو خوشی سے توبہ کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ اونٹنی پہ کسی ریگستان میں گیا، وہاں پہ نہ پانی ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ سایہ ہے، اچانک اس کی اونٹنی کھو جائے جس کے اوپر اس کا پانی بھی ہے، اس کا سائے کا سامان بھی ہے، اس کا سارا سامان ہے، یعنی اس کی ہر چیز ہی اس اونٹنی کے اوپر تھی، اور وہ گم ہو گئی۔ اب وہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور مایوس ہو چکا ہے کہ میں تو اب کچھ بھی نہیں میرے پاس رہا، اب تو میری زندگی ختم ہی ہونے والی۔ تو اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی سامنے کھڑی ہے، دوڑ کے جاتا ہے، اسے پکڑتا ہے، اور خوشی سے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔
اب چونکہ خوشی کے مارے اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی تو ظاہر ہے اس کے اوپر ہم یہ فتویٰ لگا دیں کہ جو ہے وہ کافر یا فاسق ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتے ہیں ایسے بندے سے کہ جس نے جو ہے وہ غلطی کی اور واپس پلٹ آیا. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حدیث کے ذریعے یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ بندہ کتنا خوش ہوا اپنی اونٹنی دیکھ کے، تو اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ خود ایک مثال کے ذریعے بات واضح کریں کہ انسان فرط جذبات میں غلط بات کہہ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اس چیز کو کہ اگر اس سے یہ غلطی ہو گئی تو اس کو بیان کی جائے، اسے بتا دیا جائے اور پھر اس کی اصلاح کی جائے، اور بجائے اس کے کہ اس کے اوپر فسق کے یا کفر کے فتوے لگائے جائیں. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں کبھی بھی کسی کے اوپر اس کی تکفیر یا اس کا معاملہ جو ہے وہ ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے نہیں کریں گے، جب تک کہ اس کے اوپر مکمل طور پہ جو ہے وہ شرائط پوری نہ ہوتی ہیں. اس کو بتا بھی دیا گیا، اس کو واضح کر دیا گیا، اس کو دلائل دے دیے گئے، اس کو ہر چیز کے ذریعے سے محبت سے، پیار سے، دلائل سے، حکمت سے، ہر طریقے سے بات سمجھا دی گئی. اس کے باوجود وہ اس بات کے اوپر مصر ہے، اس کے باوجود وہ کوئی دنیاوی فائدہ یا کسی وجہ سے جو ہے اس بات کے اوپر مصر ہے. اب اس کے بارے میں اس لیے یہ فتویٰ لگانا ضروری ہے تاکہ اس کے پیروکاروں کو یہ بات پتہ چل سکے، اور اگر اس کے اندر کوئی گمراہی ہے اور جو ہے وہ گمراہی پاس آن نہ ہو سکے اور لوگ اسی کو فالو نہ کر سکیں، تو ظاہر ہے اس بات کا اعلان کیا جانا ضروری ہے. ورنہ مومن تو مومن کی پردہ داری ہی کرتا ہے، پوری کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ واپس آ جائے. جس طرح ہمیں ابو موسیٰ اشعری کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے بہت بڑے صحابی تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان کے عقیدے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ صفات کے بارے میں تھوڑی سی غلطی پیدا ہو گئی تھی. جب ان کو سمجھایا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس زمانے میں بھی انہیں فالو کیا جب وہ گمراہی کی حالت میں تھے. جب انہیں سمجھایا گیا تو وہ واپس لوٹ آئے اور پھر وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہو گئے تھے. لیکن آج تک لوگ جو ہیں اس فرقوں کا اشاریہ کہتے نہیں کہنا چاہیے. جب انہوں نے توبہ کر لی، جب انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، تو لیکن ان کے اس عقیدے کو بیان کیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ جب تک ان کا یہ عقیدہ تھا یہ غلط تھا. بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے اوپر اپنا رحم کریں، ان کے درجے بلند کریں. تو اگر ان سے غلطی ہوئی تو اس کو درست کیا گیا. تو یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. اور پھر جو ہے اس کے بعد جب ہم ایسی کوشش کریں اور وہ شخص انشاءاللہ تعالیٰ صحیح عقیدے کے اوپر آ جائے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے جو ہے اس ثواب کے اندر شامل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو حق کا حق ہونا جانتے ہیں اور پورے اخلاص سے اس کی پیروی کریں، اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا جانتے ہیں اور پورے طریقے سے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے اور ہماری اور دوسروں کی اصلاح کرنے والا بنا دے اور توفیق دے ہمیں، اور جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت ہم پر فرمائے. اب اسی ٹاپک کا ایک سب ٹاپک یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ سب جان لینے کے باوجود آج کے دور میں بھی لوگ اسماء اور صفات سے متعلق بدعات میں مسلمان ہونے کے باوجود، اپنے آپ کو الحاج کہنے کے باوجود، حج عمرے کر لینے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، تمام جو اسلام کی بڑی بڑی خوبیاں ہیں ان کو اپنا لینے کے باوجود کچھ بدعات کا شکار ہیں. ہم کیوں اسے بدعات کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا. تو اگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کا حق تھا، تو اگر انہوں نے اللہ کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ سمجھ لیا ہوتا تو ان گمراہیوں کی نوبت نہیں آتی. آج مسلمان جو ہیں وہ کن کن قسم کی گمراہیوں میں مبتلا ہیں. پہلی گمراہی، لوگ جیسا مجھے یاد ہے ہم بچپن میں 786 لکھا کرتے تھے، بسم اللہ نہ لکھیں تاکہ بے ادبی نہ ہو. تو اس لیے اس کو کچھ لوگوں نے جو اپنے آپ کو نمبروں کا ماہر سمجھتے تھے اور جو سمجھتے تھے کہ نمبروں کے ذریعے سے قیامت کا حساب کتاب لگا لیں گے، زندگی کے معاملات کی تاریخوں کا حساب لگا لیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ نمبروں کے ذریعے سے اللہ کے ناموں کو مینشن کرنا شروع کر دیا.
جو بھی ان کی تعویل رہی ہو بہت بڑی بدعت ہے. اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم بار بار ایک ہی بات کہیں گے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا. ان سے زیادہ بڑھ کے کیا ہمارا فہم ہے؟ جب ہم ایسی کوئی بات کرتے ہیں، جب ہم کسی چیز کے اندر، کسی بھی بات کے اندر وہ کرنے کی، تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں زیادہ سمجھ آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ سے، یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا خدا نخواستہ، اور ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں زیادہ معلوم ہے. یہ صحابہ اور اسلاف کی سمجھ بہت کم تھی. ہو سکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو لیکن صحابہ نے نہیں کیا کیونکہ ان کی عقل استغفر اللہ جو ہے ہم سے کم تھی. تو جب بھی ہم بدعت کی بات کرتے ہیں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں کہ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ لوگ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے تعویذ گنڈے بنا کے گلے میں لٹکاتے ہیں اللہ کے نام، یا بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی ایک نام اللہ شافی اللہ شافی اللہ الشافی یا شافی یا شافی یا شافی اس کا ورد کریں گے جی 300 دفعہ مغرب کے بعد اور 300 دفعہ فجر کے بعد. یہ نام لیں اللہ کا، اللہ آپ کو اس چیز سے بیماری سے نجات دے دے گا. اللہ الخالق ہے، اگر کسی عورت کو اولاد نہیں ہو رہی الخالق المصور کا ہے، صبح شام یعنی صبح کے اذکار اور رات کے اذکار کی جگہ وہ یہ اذکار کرے. جو سنت سے ثابت ہیں صبح و شام کے اذکار وہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اتنے خوبصورت اذکار ہیں. کبھی انسان ان کے معنوں کے اوپر غور کرے، ہماری زندگی کی ہر مشکل کا احاطہ کرتے ہیں وہ اذکار. ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جو ہمارے نام نہاد جو ہمارے کیا کہنا چاہیے ویل وشرز ہیں ان کی بات ہم سن لیتے ہیں جی اتنی دفعہ یہ نام پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا. اپنا بدعت ہے یہ. اور آپ کو پتہ ہے آپ اور میں ہر جمعے کے خطبے میں یہ بات جانتے ہیں کہ ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت جہنم میں جائے گی. تو یہ یقیناً جب ہم مسلمان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ وہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں اور اگر ہم ان کو روک دیں گے تو ایک نیکی جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے. جس طرح ایک مشرک اگر اپنی زندگی کے 5 منٹ زندگی کے ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے بھی ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لے سچے دل سے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک انسان اگر کسی بدعت میں مبتلا ہے اور جس دن اس نے یہ بات سمجھ لی اور چھوڑ دیا اسی دن سے اس کی زندگی کے تمام گناہ جو بدعت سے متعلق تھے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو ہم ایک دوسرے سے کیوں شیئر کریں؟ اگر اللہ نہ کرے ہماری زندگیوں میں چھوٹی سی بھی اس کی کوئی رمق ہے تو ہم اس کو آج ہی ختم کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے معاف کر دے. تیسری بات جو میں آپ سے بیان کرنا چاہ رہی وہ یہ کہ اللہ کے ناموں کو ایک خاص تعداد میں پڑھنا، وہ بھی اسی طرح کے جی فجر اور مغرب کے بعد پڑھنا اور خاص تعداد میں ایک ہی تعداد کے اندر اس سے زیادہ نہ کم نہ، جبکہ ہمیں کہیں پہ بھی تعداد نہیں بتائی گئی کہ اللہ کے ناموں کی جو ہے یہی تعداد ہے اور اس کے اتنے ہی اس کو بار بار پڑھا جانا چاہیے. پھر اللہ کے ناموں کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں. فجر یا مغرب کے بعد کچھ لوگ ہیں وہ گروپ میں بیٹھ جائیں گے مسجدوں کے اندر اللہ 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 ایک بولے گا دوسرا اسے فالو کریں گے. یہ اس قسم کی محفلیں کیا اللہ کے رسول نے لگائی؟ اس قسم کی کوئی محفلیں؟ آپ یہ دیکھیں جو جہاد جو اصل جہاد ہے اس سے کتنے دور ہو گئے مسلمان اسی وجہ سے کہ ان بدعات کے اندر ایزی ویز شارٹ کٹس چاہیے جو کہ اپنی عقل سے تیار کیے ہوئے ہیں جن کا نصوص سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ سے قریب ہو جائیں گے آپ. پھر ناموں کی لسٹیں بناتے ہیں اور صرف ان ناموں پہ غور و فکر کرتے ہیں کہ جو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، حالانکہ کچھ ایسے نام ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہی نہیں. رشید ہے، صبور ہے، باقی ہے، یہ وہ نام ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے اور لسٹوں کے اندر موجود ہیں. تو جو ثابت شدہ نام ہے وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوتے. الرب ہے، آپ دیکھیں گے الا لہو، الرب، القریب، یہ اکثر اس لسٹ کے اندر موجود نہیں ہوتے. تو لسٹ نہیں بنا کے ایک لسٹ کو فکس نہیں کر لینا چاہیے. یہ جو 99 نام ہم یاد کرنا چاہتے ہیں تو تمام نام موجود ہونے چاہیے. ان میں سے 99 ناموں کو ہم یاد کر کے اس کے اوپر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن ایک لسٹ بس وہی لسٹ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو یہ بھی جو ہے درست طریقہ نہیں ہے. پھر گھروں میں فریم کر کے لگاتے ہیں برکت کے لیے، خاص طور پہ وہ نام کے جس کے جو ثابت ہی نہیں ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں.
تو یہ تو عیسائیوں اور ہندوؤں کے طریقے ہیں کہ وہ اپنی اسلامی جو وہ ہے شناخت ہے اس کو پیش کرنے کے لیے اپنے گھروں کے اندر فریم کر کے لگاتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے ایسے بھی. پھر اسی طرح ایسے نام رکھنا جو الٹا اللہ کے ساتھ بے ادبی ہو. قدیر اللہ، نصیر اللہ، اللہ کا مددگار، استغفر اللہ، معین اللہ، اللہ کے لیے مدد. تو یہ اس قسم کے نام جو ہے وہ رکھتے ہوئے بہت سوچنا چاہیے. پھر اسی طریقے سے جب ہم ناموں کے ساتھ عبد لگاتے ہیں، عبد الحمید، عبد الباری، عبد المجید، تو کیا کہیں گے؟ حمید ادھر آنا، مجید ادھر آنا. یہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نام ہم نے رکھا ہی اللہ کے نام پہ تھا. جس طرح ہم عبداللہ کسی کا نام رکھتے ہیں تو کیا ہم اسے کہتے ہیں اللہ ادھر آنا؟ نہیں کہتے نا، اس لیے کہ ہم اللہ کے نام کی ایک شان ہے، اس نام کی شان اور عظمت کی وجہ سے ہم نے وہ نام رکھا تھا. تو عبد الحمید کو عبد الحمید ہی کہا جائے گا، عبد الرؤوف کو عبد الرؤوف ہی کہا جائے گا. بے شک یہ بہت سارے ناموں میں اگر یہ نام رکھا ہی عبد کے ساتھ گیا ہے تب. جس طرح رؤوف ہے، کچھ لوگ رؤوف صرف رکھتے ہیں، وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے. اسی طرح خبیر ہے، وہ اللہ کا بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے. تو اگر آپ نے عبد کے ساتھ رکھا ہے تو عبد کے ساتھ اس لیے رکھا کہ وہ اللہ کا نام ہے. اب آپ اس کو عبد ہٹا کے نہیں بول سکتے، اب اس کو ہر حال میں عبد کے ساتھ رکھنا ہے. اگر آپ نے اس نیت سے رکھا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا تو ظاہر ہے پھر تو نہیں آپ نے عبد لگایا ہوگا، تو اب آپ اس کو بغیر عبد کے لے سکتے ہیں. تو اللہ کے اس نام کی شان اور عظمت کو برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عزت اور اکرام جو ہمارے دل میں ہوتا ہے اس میں کمی آتی ہے. اس انسان کی بھی بے عزتی ہو رہی ہوتی کہ اس کے نام کو ہم نے اس طریقے سے تروڑ مروڑ دیا. تو اس چیز کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. پھر کاروبار شروع کرنے سے پہلے اللہ کے ناموں کی تسبیح کرنا، مقصد وہ یہ برکت حاصل کرنا. دکان کھلی ہوئی ہے، گاہک آ رہے ہیں، نہیں ابھی رک جاؤ، پہلے میں یہ پورے 99 اور 100 اور اتنے نام پڑھ لوں اللہ کے، یا اس نام کی تسبیح کر لوں اتنی دفعہ. نہیں بھائی، النافع اللہ کا نام ہے. جب صبح اٹھے تو پہلے ایک دفعہ جو ہے اس کا نام لے کے دعا کر کے نکل آئے گھر سے، اور اس کے بعد اپنی دکان پہ بیٹھ کے آپ سارا دن اللہ کے ناموں کی تسبیح کرتے رہیں. کس نے روکا ہے؟ لیکن خاص طور پہ بند ہونے سے پہلے اور کھولنے سے پہلے بیٹھ کے جو ہے کسی نام کا ورد کرنا اور پھر یہ سمجھنا کہ اس سے برکت ہوگی، بہت بڑی گمراہی ہے یہ بھی. پھر اللہ کے نام کے ساتھ خاص صفات ہیں، یہ سوچنا کہ وہ صرف اولیاء اللہ کو معلوم ہے، عام انسان کو نہیں. نہیں، اللہ نے کہا کہ قرآن تمہارے لیے آسان بنا دیا گیا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آسان بنا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان ناموں کی اور ان صفات کو عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے، صرف اولیاء اللہ ہی نہیں. کیونکہ پھر وہ اس کا مس یوز کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب یہ لو، میں نے اللہ کے فلانے ناموں کی جو صفات ہیں کہ الرحمن کے ساتھ 1000 فرشتے آ جاتے ہیں، تو وہ 1000 فرشتے جو میں نے الرحمن کی ایک خاص ترتیب سے تمہیں یہ بنا دیا ہے، یہ پانی میں گھول کے پی لینا اور 1000 فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک دروازہ کھولتی ہے شرک کا. یہ سوچنا کہ عام انسان کو یہ صفات اور نام سمجھ نہیں آئیں گے، صرف اولیاء اللہ ہی ہیں جو ان کو سمجھ سکتے ہیں، یہ دروازہ کھولتی ہے مختلف قسم کی گمراہیوں کا. تو یہ بالکل غلط سوچ ہے، اس کو ہمیں نکال دینا چاہیے اپنے ذہن سے. پھر جو آخری بات ہے وہ یہ، جو کہ پتہ نہیں لوگ اس کو سیریس کیوں نہیں لیتے، اللہ کی صفات اور ناموں اور اس کے افعال سے ریلیٹڈ لطیفے بناتے ہیں لوگ، اور سبحان اللہ اس پہ ہنس ہنس کے ان کے برے حال ہو جاتے ہیں اور سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی کل پرسوں ہی میرے پاس ایک لطیفہ آیا کہ بجلی کیوں چمکتی ہے بارش کے ساتھ، اور جی وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فوٹو لے رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ. یا یہ کہ جی جو سوکھی جگہ وہ نظر آ سکے واضح طور پہ، استغفر اللہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت یہ کہ وہ پانی برساتا ہے تاکہ تمہاری زندگی جاری و ساری رہے. اب اس کے ساتھ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ روشنی جب بجلی کڑکتی ہے تو اللہ کی جو ہے قدرت کا، اللہ کے عزیز ہونے کا اور اللہ کی ہر چیز پہ دسترس ہونے کا، اس چیز کا اظہار ہوتا ہے. اور ہم بیٹھ کے اس کے اوپر لطیفے بنا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی اسماء اور صفات کو ہم نے اتنا حقیر بنا دیا. اسی طریقے سے اسلام کے بارے میں بھی لوگ جو ہیں وہ ایسے ایسے لطیفے بناتے. تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ
کہ یا رب العالمین جو ہم نے یہ تھوڑی سی کوشش کی ہے اس کے نام اور صفات کا حق ادا کرنے کے لیے جو ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اس سے ریلیٹڈ جو گمراہیاں ہو سکتی تھیں ان کو سمجھنے کی جو ہم نے کوشش کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر برکت دے اور ہم ان کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں کسی بھی قسم کی ایسی گمراہی کا شائبہ نہ آنے دے. آمین یا رب العالمین. یہاں پہ ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کو صحیح طرح سمجھنے، اس سے صفات، اس کی جو صفات ہیں ان کو اسی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جتنی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی اور جیسا کہ ان کے صحابہ نے سمجھی اور جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں لاگو کریں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ خیرا وکثیرا.